ہمارے 5 ٹرینڈنگ میں چلنے والے پرفیومز گڈ بوائے، کلاسک ٹائم، اروا، ادو جنہ اینڈ ریان، یہ اتنے زبردست ہیں، بار بار ونڈو خالی ہوتی ہے ان پرفیوم سے اور بار بار ہمیں بھرنا پڑتا ہے۔ میں ونڈو بھر رہا تھا کہ اتنے میں آمد ہوئی عالمگیر قادری صاحب اینڈ عثمان چشتی صاحب کی۔ میں نے کہا خیریت سے آئے؟ کہہ رہے خرم بھائی موٹر سائیکل پہ آ رہے تھے، موٹر سائیکل کا ٹائر پھٹ گیا۔ میں نے کہا جب اتنی موٹی مخلوق بیٹھے گی تو اس کا یہ حال تو ہونا ہے، اس نے تو پھٹنا ہی پھٹنا ہے۔ اسلام آباد سے ایک بہن نے مجھے آرڈر کیا اور کہا کہ خرم بھائی یہ فلاں 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 پرفیوم مجھے نکال کر بھیجو اور اس کے ساتھ یہ فلاں والے ٹسٹر آپ نے لازمی بھیجنے ہیں، فوری طور پہ مجھے بائکیا کروائیں تاکہ مجھے وقت پر ملے۔ ان کا آرڈر نکالا ہی تھا کہ عامر بھائی کی آمد ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ خرم بھائی میری سسٹر نے کہا کہ مجھے یہ والا پرفیوم چاہیے، پکچر دکھائی جس پر لکھا تھا بربری ہر۔ میں نے ان کو بربری ہر کا پرفیوم نکال کر دیا، ان کو اسپرے کیا، کہنے لگے خرم بھائی مزہ ہی آ گیا، یہ بربری ہر بہت اچھا پرفیوم ہے۔ ان کو میں نے پیک کر کے دیا اور انہوں نے مجھے پیمنٹ دی، سلام کی اور چلتے بنے۔ اچھی اور معیاری خوشبو لگائیں تاکہ آپ جہاں جائیں لوگ آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یار یہ کون سی خوشبو ہے، یا آپ مشہور ہو جائیں کہ یار یہ اتنی پیاری بندہ خوشبو لگا کے آتا ہے کہ جب یہ آتا ہے پوری فضا کو معطر کر دیتا ہے۔ یہ جو پرفیومز میں نے پیک کیے ہیں ان میں یہی کوالٹی پائی جاتی ہے کہ جہاں جائیں لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ خوشبو کون سی ہے۔ مجاہد بھائی نے ملتان سے مجھے آرڈر کیا اور کہا کہ خرم بھائی ایک ٹسٹر کٹ دے دے، میرا بھائی آرمی میں ہوتا ہے، وہ آپ کے قریب ہی ہے، وہ آپ سے کٹ اٹھا لے گا۔ ٹسٹر کٹ کا آرڈر اس لیے آپ کو کیا کہ میرے کولیگ نے آفس میں آپ سے کٹ منگوائی، بہت اچھی پرفیومز ہیں، اس سے متاثر ہو کر میں نے بھی آپ کو آرڈر کر دیا، تو پلیز وہی بھیجیے کہ جو میرے دوست کو آپ نے بھیجی ہے۔ اتنے میں سلمان نے آواز دی خرم بھائی کھانا آ گیا۔ جب میں نے کھانا آ کے دیکھا تو دال ماش، میں نے کہا سبحان اللہ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ میں نے بسم اللہ پڑھا، کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، دال اتنے مزے کی بنی تھی کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا۔ باہر نکلا تو نوری صاحب کاشف بھائی اور نوید بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، مستیوں اور خوشگپیوں سے فضا کو معطر کرنے کے بعد ہیلی کاپٹر اڑایا ہی تھا کہ نوید صاحب نے بازو سے پکڑ کر نیچے اتار لیا کہ حضرت اجے تھوڑی لوڑ ہے، اجے اتھے ہی رہو۔ ایک ضروری کام سے کہیں جانا تھا کہ راستے میں قبرستان آ گیا، میں بائک سے اترا اور میں نے فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھا۔ شام کو جب میں شاپ پر پہنچا تو ایک دیوانہ مجھے دیکھتے ہوئے شاپ میں آیا، کہنے لگا جو آپ نے امامہ باندھا یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے، میں بھی ایسا باندھوں گا، کیا آپ مجھے باندھ دیں گے؟ تو میں نے کہا میں ضرور باندھ کے دوں گا، آپ لے آئیے میں باندھ دوں۔ عامر بھائی کی کال آئی کہ خرم بھائی آپ نے جو پوسٹر بنوائے تھے شاپ کے لیے وہ ریڈی ہو چکے ہیں، پلیز ایک دفعہ آ کے چیک کر لیں۔ میں نے جب دیکھے تو مجھے مزہ آ گیا، میں نے کہا بہت اعلیٰ کوالٹی کے بنائے اور بہت خوبصورت ڈیزائننگ کی ہے، جب یہ لگیں گے تو دکان کو اور 4 چاند لگ جائیں گے۔ بری پان کے آنر کاشف بھائی نے مجھے آواز دی کہ خرم بھائی، جب میں ان کی طرف لپکا تو انہوں نے میرے منہ میں ایک میٹھا پان ڈالا جس نے میرے منہ کے ٹیسٹ کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ پاک ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ کبھی لال کرتی آؤ تو ان کے ہاتھ کا پان ضرور کھانا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔